السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. صدق اللہ العظیم. یاجوج ماجوج کے سلسلے میں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس سے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اس کے بعد ایک نظریہ یہ سامنے آیا جس کا ہم نے وہاں تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک یہ نظریہ سامنے آیا کہ کیا یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ابھی ان کا ظہور ہونا باقی ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ موجودہ دور یقینی طور پر قرب قیامت کا دور ہے اور قیامت سے بہت قریب ہم لوگ جی رہے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ایک رائے یہ سامنے آئی کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس رائے میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے ہیں اور جن کی خبر قرآن پاک میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دی ہیں. بظاہر جو دلائل اس پر پیش کیے گئے تھے وہ بڑے وزنی معلوم ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب کتابوں سے مراجعات کی گئی اور باقاعدہ محقق علماء نے اور خاص کر حدیث اور قرآن پاک کی گہری سمجھ رکھنے والے علماء نے جب اس موضوع کو جانچا اور جب اس موضوع کی تحقیق کی، تو پھر ان کے سامنے کچھ دوسری چیزیں سامنے آئیں. میں اس وقت آپ کے سامنے ایک تحقیق اسی سلسلے کی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے، کیا یہ یاجوج ماجوج وہی ہیں جن یاجوج ماجوج کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. یہ بہت سے سوالات ہیں جو حقیقی معنوں میں تشنہ ہیں. آئیے ان سوالات کے جوابات پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ پورا مضمون جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مضمون ایک مایہ-ناز محقق اور ایک بہت زبردست عالم دین جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں اور بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت مولانا معاویہ سعدی صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کا مضمون ہے جو انہوں نے تقریباً 45 صفحات میں لکھا ہے اور اس کا خلاصہ 3 صفحات میں پیش کیا ہے. وہ علمی اعتبار سے میرے مشرف بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں. بہت سی چیزوں میں میں ان سے رجوع کرتا رہتا ہوں اور وہ اپنی بہت ہی قیمتی آراء سے مجھ کو مستفید فرماتے رہتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ان کے اس مضمون کو جو انتہائی عالمانہ اور محققانہ ہے، جس سے آپ کی آنکھیں کھلیں گی. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور پھر اس موضوع پر انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو زیادہ پڑھنے کی، زیادہ سننے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں محسوس ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جمہور یعنی تمام اکثر مورخین کے نزدیک یہ انسانوں کی نسل میں سے ہیں اور یافس بن نوح کی اولاد ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا. یورپ والے ان کو گوگ میگوگ کہتے ہیں. ابن خلدون نے ان کو غوگ اور ماغوگ کہا ہے، اور اہل برطانیہ اور جرمن جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو ماجوج کی نسل کہتے ہیں اور روس والوں کو یاجوج کی نسل کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام کے تمام انسان ہی ہیں، یہ کوئی ایلین نہیں ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے اہم ترین بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا اطلاق اگر ان تمام قوموں پر کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ کسی حد تک درست ہے. لیکن یہ کہنا اور یہ مان لینا اور یہ تسلیم کر لینا کہ یہ وہی یاجوج اور ماجوج ہیں جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونا ہے یا قرب قیامت میں ہونا ہے، اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر یہ دعویٰ اور اس کی یہ بات محل نظر ہے اور پھر قابل اشکال ہے. بہت سے لوگوں نے منگولوں کو، روس والوں کو، چائنا والوں کو، یورپین اقوام کو باقاعدہ یاجوج ماجوج کی نسل قرار دیا ہے. وہ لوگ خود اس بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان آباء و اجداد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل سے ہیں. یہ بھی کسی حد تک بہت سی ٹھیک بات ہو سکتی ہے، لیکن
یہ کہہ دینا کہ یاجوج ماجوج وہی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے ہیں، وہی یہ اقوام ہیں، یہ دعویٰ محل نظر ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس پر بات چیت کرتے ہیں اور یاجوج ماجوج کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ ایک قبیلہ ہے یا ایک قوم ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھے، اور یہ ایسی جگہ پر آباد تھے جو علاقہ سویلائزڈ سوسائٹی سے، متمدن اقوام سے دور تھا، تمدن سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے آس پاس کے جو قبائل اور علاقے تھے ان میں شر اور فساد یہ پھیلاتے تھے، جس کی رکاوٹ کے لیے اپنے دور میں ایک بڑی طاقتور دیوار قائم کی گئی، جس کو ذوالقرنین نے قائم کیا تھا۔ ذوالقرنین کون ہے؟ اس پر بھی ہمارا ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے جس وقت تعمیر کی گئی تھی یہ اتنی زبردست اور اتنی طویل اور عریض اور اتنی مستحکم اور مضبوط تھی کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور نہ اس کو پھان کرا سکتے تھے، اور نہ ہی اس میں کوئی چھید وغیرہ کر سکتے تھے، نقب لگا سکتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت، یہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اہم ترین باتیں عرض کر رہا ہوں، قرب قیامت کے وقت جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا اس وقت یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے پیچھے جو اقوام چھپی ہوئی ہیں یاجوج اور ماجوج کی، ان کے نکلنے کے راستے گویا کہ آسان ہو جائیں گے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ایک عام ظہور ہو جو منگولوں کی شکل میں، تاتار کی شکل میں ہو، تو اگر ایسا مانا جائے، ایسا مان لیا جائے کہ کبھی وہ منگولوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، کبھی وہ تاتاریوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، کبھی یورپین اقوام کی شکل میں ظاہر ہوئے، اس طرح اگر وہ ظاہر ہوئے ہیں تو یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن آخری زمانے میں جو ان کا ظہور ہوگا بہرحال وہ قرآن و حدیث میں وارد ہے، اور وہ ایک الگ وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات، یاجوج اور ماجوج کا یہ جو ظہور ہونا ہے یہ قیامت کے قریب بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ظہور مہدی، حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگا، اور دجال کے قتل سے پہلے ہوگا، دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ اس خروج میں ظاہر ہونے والے یاجوج اور ماجوج وہ ہوں گے جن کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکے گی۔ بڑے سے بڑے لوگ ڈر جائیں گے اور ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں، اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یورپین اقوام ہی یاجوج اور ماجوج ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن پاک نے جس کا اشارہ کیا ہے، اگر آپ انہی کو مانتے ہیں کہ یہی یاجوج و ماجوج ہیں، تو ہم خود دیکھتے ہیں، کھلے آنکھوں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان یورپین اقوام کو یا امریکہ کی اس قوم کو افغانستان کے میدان میں شکست دی ہے اور طالبان نے ان کو ہرا دیا ہے۔ اگر واقعی یہ وہ یاجوج اور ماجوج ہوتے تو پھر وہ ناقابل شکست ہوتے، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اور ان کی تسبیح و مناجات کے، کہ ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب ان کا شر اور فساد قیامت کے قریب پھیل جائے گا اور یہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے اور ساری دنیا گویا کہ ان کے پاؤں تلے رون دی جائے گی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے اور پھر ان میں ایک بیماری ظاہر ہوگی جس بیماری کے ذریعے سے یہ ہلاک اور برباد ہوں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سوال اپنے آپ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہی قومیں ہیں جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں کیا ہے تو یہ ناقابل شکست ہونی چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین اقوام کو اور امریکہ کو باقاعدہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کا یعنی جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، ان کا مقصد صرف دنیا میں شر اور فساد پھیلانا، دنیا کو تباہ و برباد کرنا، دنیا کو ویران کرنا، دنیا کو لوٹنا، غارت گری کرنا، دنیا میں فساد پھیلانا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں یورپین اقوام ہو یا امریکہ کی قوم ہو، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست میں، یہ تجارت میں، یہ انوینشنز میں، یہ نئی چیزوں کے ایجاد کرنے میں، یہ الگ الگ علوم اور فنون کو آگے بڑھانے میں، ایک متمدن دنیا کو بسانے میں انہوں نے بڑا ایک کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ ہمیں اس سے اختلاف ہی صحیح، لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کو یعنی ان کے ان کاموں پر شاید شاباشی دے دی جائے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔
یہ بات اپنی جگہ بالکل مانی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے بھی فساد اور غارت گری مچانے میں کمی نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس پوری تاریخ میں جو 150-200 سال کی تاریخ ہے اس کے اندر فساد بھی مچایا ہے اور اچھے کام بھی کیے ہیں، اچھے شہر بھی بسائے ہیں، نئی نئی ایجادات بھی کی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹیوں کو انہوں نے فتح کیا ہے اور بہت طاقتور طریقے سے دنیا کے سامنے نئی ٹیکنالوجیز میں، علاج کی نئی شکلوں میں، غذا میں اور نہ جانے ایگریکلچر اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر انہوں نے اپنا جھنڈا اور لوہا منوایا ہے دنیا کے سامنے۔ تو یہ بات بھی بتاتی ہے کہ یہ وہ یاجوج ماجوج نہیں ہیں جن یاجوج اور ماجوج کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے محقق نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے قرآن میں 2 مضامین الگ الگ بیان ہوئے، یہیں سے دھوکہ لگا ہے بہت سے لوگوں کو۔ 2 مضامین الگ الگ بیان ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے اس دیوار کا ٹوٹنا، وہ جو دیوار سد سکندری جو کھڑی کی گئی تھی ذوالقرنین کے ذریعے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار کھڑی کی گئی تھی، ایک تو ہے اس دیوار کا ٹوٹنا اور منہدم ہونا، اور دوسرا ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ دونوں الگ الگ قیامت کی علامتیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، الگ الگ نشانیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے دونوں میں کچھ فاصلہ ہو سکتا ہے دونوں کا پیریڈ وہ بہت اپنے درمیان سالوں کا فاصلہ رکھتا ہو۔ ہم نے فتن کی احادیث میں اور علامات قیامت جو بیان کی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں، اس میں بارہا اس بات کو دیکھا ہے کہ قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں اور سب قیامت کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں آپس میں بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور ایک ہے فتح بیت المقدس۔ ان دونوں میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ ایک نشانی بیان کی گئی ہے فتح قسطنطنیہ، یعنی استنبول کی فتح، اس میں بھی کافی فاصلہ ہے۔ اب ممکن ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا ٹوٹنا، یعنی اس کا اندکاک السد جو ہے، یعنی اس دیوار کا ٹوٹنا، یہ ایک الگ علامت، اور خروج معود یعنی ان قوموں کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ ایک الگ علامت ہے۔ یہ دونوں الگ الگ علامتیں، دونوں میں اتصال یعنی دونوں میں بالکل پے در پے ہونا، ایک ساتھ ہونا، آگے پیچھے ہونا، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے۔ یہیں سے لوگوں کو تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ قرآن سے تو اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا مخصوص خروج جو قیامت کے قریب ہوگا وہ دیوار ٹوٹنے کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ باقی وہ فوراً دیوار ٹوٹنے کے بعد ظاہر ہو جائیں گے یا اس کے بعد ظاہر ہو جائیں گے، اس سے قرآن خاموش ہے۔ پھر اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو خاتمۃ المحدثین ہیں، وہ بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، اور اسی کو نقل کر کے میں اپنے اس مضمون کو پورا کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں پس معاملہ اس پر ٹھہرا کہ ابھی اور انتظار کیا جائے اور غیب کی خبروں پر یقین کیا جائے، یعنی جو غیب کی خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، قرآن پاک کے ذریعے سے ملی ہیں، ان خبروں پر یقین رکھا جائے، کیونکہ اگر وہ کسی اور طور پر نکل بھی چکے ہوں اور پھر بھی معہود اور معود طریقے پر، جیسا کہ قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا، ابھی وہ نکلے نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے نکلنے کے جو علامتیں قرب قیامت میں بتائی گئی ہیں اس طور پر ابھی وہ نہیں نکلے، لہٰذا وہ دیوار گری یا نہیں گری، وہ ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی، اس سے ان کے نکلنے کا، ان کے باہر آنے کا، ان کا باہر آنا یہ لازم اور ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات جو اس سلسلے کی بہت اہم ترین بات ہے، اہل جغرافیہ یعنی جو جغرافیہ والے لوگ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ ابھی تک نہ جانے کتنے پہاڑ اور صحرا اور سمندر ایسے ہیں جن کے حالات ان کے سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے ہر چپے کو، ہر ذرے کو، ہر علاقے کو، ہر ملک کو اور ملک کی بادہ پیمائی انہوں نے کر لی ہے، یہ بالکل کسی کا دعویٰ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دنیا کے کونے میں، کسی دنیا کے علاقے میں یہ دیوار آج بھی موجود ہو اور وہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں، یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ تحقیق کار جب خود ہی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ زمین پر ابھی تک ہم نے مکمل طور پر اپنی بادہ پیمائی کا عمل مکمل نہیں کیا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور وہ نکل چکے ہیں، یہ دعویٰ بظاہر
قابل اعتراض نظر آتا ہے اور قابل محل نظر آتا ہے، قابل محل نظر آتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پورے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں اور پھر اس کو زیادہ سے زیادہ آگے تک شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔